نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی زبردست واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ یہ واقعہ ہم جیسے تمام تر گناہ گار مومنین کے لیے ایک تسلی کا پیغام ہے، اور اس واقعے کو سن کر انسان سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مومنین بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں بیان کیا ہے۔ واقعے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، حضرت صفوان بن محرز مازنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا تھا۔ اسی دوران سامنے سے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ نے سرگوشی کے متعلق کچھ سنا ہے؟ یعنی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے مومن بندے کے ساتھ جو سرگوشی کریں گے، کیا آپ نے اس کے متعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے سنا ہے۔ اب ہم اس سوال کے اندر ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا سوال کس قدر اعلیٰ ہے۔ یہ سوال کوئی عام سوال نہیں ہے، یہ سوال کسی دنیا کے مسئلے کے متعلق نہیں تھا، یہ سوال تجارت اور حکومت، سیاست، ان چیزوں کے متعلق نہیں تھا، بلکہ یہ سوال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فکر آخرت کے بارے میں۔ اس سوال کو سن کر یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں ہمیشہ فکر آخرت موجزن رہتی تھی، ان کے دل ہمیشہ فکر آخرت سے لبریز رہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے سوال ایسا کیا جو فکر آخرت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر لگا ہوگا تو اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو بلائیں گے اور اس کو اپنے اوپر اپنا پردہ اس پر ڈال دیں گے، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ سرگوشی کریں گے۔ اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تم فلاں گناہ کو پہچانتے ہو، فلاں گناہ کو پہچانتے ہو، فلاں غلط کام تم نے کیا تھا، فلاں برا کام تم نے کیا تھا؟ تو بندہ ایک ایک کر کے ہر گناہ کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے جائیں گے کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، تو بندہ اقرار کرتا چلا جائے گا کہ اللہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ جب تمام گناہوں کا اقرار اللہ رب العزت اس بندے سے کرا لیں گے تو وہ بندہ دل میں یہ سوچے گا، یہ خیال کرے گا کہ آج میں ہلاک ہو گیا، اب میری پکڑ ہو جائے گی، اب میں بچ نہیں سکوں گا۔ تو وہ اسی فکر میں ہوگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم فیعطى کتابہ حسنات۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں نے دنیا کے اندر تمہارے گناہوں پر پردہ پوشی کی، تمہارے گناہوں کو چھپا کر رکھا، اور آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو ان کی نیکیوں کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اب ذرا اس بات کے اندر غور کریں کہ میدان محشر سجا ہوا ہوگا، تمام اولین و آخرین وہاں موجود ہوں گے، کروڑوں لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ ان تمام لوگوں میں سے اللہ رب العزت مومنین بندوں کا انتخاب کر کے اپنی طرف بلائیں گے اور ان پر اپنی چادر ڈال کر پردہ کر کے ان سے سرگوشی کریں گے۔ سرگوشی میں یہ راز مضمر ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہمارے گناہوں کو ظاہر نہ کر کے ہمیں رسوا نہیں کیا، اسی طرح اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمام اولین و آخرین کے سامنے مومن بندوں کے گناہوں کو پردے کے اندر رکھیں گے، کسی کے سامنے واضح نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس میں گناہ گار مومنین کے لیے واضح پیغام ہے، تسلی ہے کہ انہیں گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، گناہ پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ گناہ سے فوراً رجوع کرنا چاہیے۔
تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے، لہٰذا آج ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، اور اپنے بندوں پر اللہ کی مہربانی، اللہ کی شفقت بہت زیادہ ہے۔ اور یہی تو اللہ کی رحمت اور شفقت کی دلیل ہے کہ کروڑوں اربوں انسانوں کے سامنے اللہ گناہ گار مومن بندے کو اپنے پاس بلا کر اس پر پردہ ڈال کے اس سے سرگوشی کریں گے اور اس کے ایک ایک گناہ کا اقرار کرائیں گے۔ اور یہ جو گناہ کا اقرار اللہ رب العزت اس سے لیں گے، یہ عذاب دینے کے لیے نہیں ہوگا، اس کی رسوائی کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت اس سے یہ گناہوں کا جو اقرار کرائیں گے، یہ اس کی معافی کے لیے، مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے اللہ یہ اقرار کرائیں گے۔ اور پھر جب باری آئے گی کفار اور منافقین کی، تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ کوئی سرگوشی نہیں کریں گے۔ ان کے بارے میں گواہ جو ہیں ملائکہ، انبیاء، تمام جن و انس ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹا بہتان باندھا۔ پھر اللہ فرمائیں گے الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، تمام تر ظالموں پر اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت ہے، رحمت سے دوری ہے۔ تو مسلمان بندے کی جب باری آئی، گناہ گار مومن بندے کی جب باری آئی، تو اللہ نے خفیہ طور پر سرگوشی کر کے اس کے گناہ کا اقرار کرایا، اور جب کافر کی باری آئی تو اللہ نے کوئی سرگوشی نہیں کی۔ تو یہاں فرق صرف اور صرف ایک چیز کا ہے، اور وہ فرق ہے ایمان کا، وگرنہ تو گناہ گار مومن بندے کی بھی اللہ نے گناہوں کا اقرار کرایا ہے، نیکیوں کا اقرار نہیں کرایا ہے۔ تو یہ فرق صرف ایمان کا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اللہ نے کتنا عمدہ انداز میں خطاب فرمایا کہ اے میرے بندو۔ یہاں اللہ جو ہے نا نیک لوگوں کو خطاب نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ گناہ گاروں کو خطاب فرما کے کہہ رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے، ظلم و زیادتیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے، میری بخشش سے، میری مغفرت سے بالکل نہ امید نہ ہو، مجھ سے امید وابستہ رکھو۔ اور انسان کو ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت اللہ سے طلب کرتے رہنا چاہیے، اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز اپنے گناہ کا اقرار کہ اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو گناہ کیا ہے اس کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہونا چاہیے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار ہو، اور توبہ جو ہو وہ پکی توبہ ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ جب پکی اور سچی توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت کو تم مغفرت کرنے والا، بخشنے والا پاؤ گے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ اپنے مومن بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس لیے اپنے گناہوں کو کبھی یاد کر کے تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کی مغفرت اور بخشش اور اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے۔ اور یہ سال کا آخری 2 دن ہیں، ان 2 دنوں میں ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ پورا سال میں تیری نافرمانی کرتا رہا، پورا سال میں اپنے اوپر زیادتیاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، اپنے اوپر ظلم کرتا رہا۔ اے اللہ سال کا آخر ہے، اے اللہ میں تجھ سے اپنی زندگی کے سارے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ تو جب انسان اللہ کے سامنے بخشش کا سوالی بن کے بیٹھے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا، تو یہ ندامت کے آنسو انسان کی ساری زندگی کے گناہوں کو بہا کر لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔